کربلا سمجھنی ہے تو عشق پیدا کریں، اور کربلا جب سمجھنی ہے عشق ہوگا تو پھر امتحان ہوگا۔ بے شک عشق ہمیشہ امتحان لیتا ہے، عشق امتحان لیتا ہے، تمہارا فزیکلی بھی امتحان لے گا اور مینٹلی بھی امتحان لے گا، لیکن شرط یہ ہے جب تمہاری زندگی میں امتحان شروع ہو جائے تو سمجھو تم عاشق بن گئے، عاشق بن گئے ہو، اور جب امتحان ہو تو پائے استقلال میں تمہارے جنبش نہیں آنی چاہیے۔ جب امتحان ہو تو تمہارے پیر میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بتقاضۂ بشریت کوئی لڑکھڑاہٹ پیدا ہو تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، مکے کی ان وادیوں میں دیکھ لینا کہ جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام حضرت بلال کو لٹا دیا گیا، ننگی پیٹھ ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سینے پہ بھاری پتھر ہے، اوپر سے بیٹھ گیا امیہ اور کہنے لگا بلال دیکھ میری کوئی تجھ سے ذاتی دشمنی نہیں، میری تیری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، تو بس نبی کا نام لینا چھوڑ دے، نبی سے عشق کرنا چھوڑ دے، تیرے جتنے زخم ہیں ان پر مرہم لگانے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن باہر بلال تیری عظمتوں پہ قربان، تیری ہمتوں پہ قربان، تیرے حوصلوں پہ قربان، تیرے عشق پہ قربان۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بلال امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے دیکھ امیہ سن، یہ ہاتھ میرا ہے لیکن توڑ دے تو کوئی بات نہیں، یہ سر میرا ہے اگر پھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، یہ سینہ میرا ہے چیر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا آج تیرا حق میرے جسم پر تو ہو سکتا ہے لیکن روح پہ حق محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بریلی کی زبان میں وہ لیٹا ہوا عاشق کہہ رہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ نازے دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ہاں عشق ہوگا تو امتحان ہوگا، امتحان ہوگا، اور کیسا امتحان ہوگا دیکھو کربلا کی طرف پلٹو تو تمہیں پتا چلے گا امتحان کیا ہوتا ہے، کربلا کی طرف دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا امتحان کیا ہوتا ہے۔ 6 ماہ کا اصغر سے پوچھو گے تو وہ بتائے گا امتحان کیا ہے، چھوٹے چھوٹے اون محمد سے پوچھو گے بتائیں گے امتحان کیا ہوتا ہے، حضرت قاسم سے پوچھو گے بتائیں گے امتحان کیا ہوتا ہے، علی اکبر سے پوچھو گے بتائیں گے امتحان کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے پوچھو گے بتائیں گے امتحان کیا ہوتا ہے۔ ہاں کربلا کا میدان ہی واحد وہ میدان ہے جہاں پر ہمارے لیے مشعل راہ ایسی کھلی ہے جو ہر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت دیتی ہے، ظالم کے سامنے نہ جھکنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہاں کربلا کی جنگ کوئی اللہ اکبر کبیرہ دو خاندانوں کی جنگ نہیں تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی۔ ہاں جس نے کربلا اپنائی اور اپنی زندگی میں کربلا شامل کی، یاد رکھو وہ امام حسین کا ہے، اور جس نے اللہ اکبر کبیرہ، جس نے امام حسین کی اللہ اکبر کبیرہ آئیڈیالوجی نہ اپنائی، یاد رکھو وہ کچھ ہوتا پھر امام حسین کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آج ہم دیکھتے ہیں کربلا پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے امام حسین ہے، دوسری طرف ان کا بھتیجا ہے، ایک طرف ان کا بیٹا ہے، ایک طرف ان کا بڑا بیٹا تو چھوٹا بیٹا ہے، ایک طرف ان کی بیوی ہے، ایک طرف ان کی اللہ اکبر کبیرہ بہن حضرت زینب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو یہ کربلا کا عظیم قافلہ چل گیا ہے کربلا کے میدان میں، نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، نبی کی طریقت کو بچانے کے لیے، نبی کے نواسے چل دیے ہیں، 72 جانثار کربلا کی طرف چل رہے ہیں، زمین بھی تھرتھرا رہی ہے، آسمان بھی تھرتھرا رہا ہے، مولا یہ کیا ماجرا ہونے والا ہے، لیکن ہوا وہی جو اللہ اکبر کبیرہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین اللہ اکبر کبیرہ کربلا کے میدان میں آتے ہیں، خیمہ زنی کرتے ہیں، تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یاد رکھو اے لوگوں سنو، اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین کا وہ خطبہ دیکھو جو 10 محرم الحرام کی رات کو امام حسین نے اپنے خیمے میں تمام 72 جانثاروں کو بٹھا کے دیا تھا، سامنے تمام لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی آئے ہیں جو مکہ سے چل کے آئے تھے، وہ بھی آئے ہیں جو مدینہ سے چل کے آئے تھے، وہ بھی آئے ہیں جو راستے میں شامل ہو گئے تھے، سب لوگ اکٹھا بیٹھے ہیں، خیمے کے اندر ہے امام حسین کھڑے ہوئے، اور امام حسین نے کہا
دیکھو تم میرے ساتھ آئے ہو، بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے، لیکن یاد رکھنا اب کل کا دن رنگ کا دن ہوگا، کل کا دن فیصلے کا دن ہوگا، کل کا دن امتحان کا دن ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارے بازو کاٹ دیے جائے، ہو سکتا ہے تمہارا گلا کاٹ دیا جائے، ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ چھین لیے جائے، لیکن یاد رکھو آج تمہارے پاس موقع ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ حسین قیامت کے دن اس کا دامن نہیں تھامے گا، حسین اس کا دامن نہیں تھام سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے 2-3 مرتبہ کہا جسے جانا ہے چلا جائے، کل کا دن تو خون کا دن ہوگا، کل کا دن تو قتل و غارت کا دن ہوگا، جسے جانا ہے وہ آج تاریکی میں چلا جائے۔ کئی بار کہنے کے بعد جب کوئی نہ اٹھا، برابر میں چراغ جل رہا تھا، امام حسین نے چراغ کو بجھایا اور کہا کہ اگر کوئی میرے چہرے کی شرم کی وجہ سے نہ جانا چاہتا ہو، لو میں نے چراغ گل کر دیا، جاؤ چلے جاؤ، میں کسی کی صورت نہیں دیکھتا، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہیں پر بیٹھے ہوئے حضرت خبیب بن مظاہر ہے، کہنے لگے حسین کیا کہتے ہو، ہم جب وہاں سے چلے تھے تو اس لیے نہیں چلے تھے کہ ہم حسین کا دامن چھوڑ دیں گے، اگر آج ہم نے دامن چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن آپ کی امی جان فاطمہ الزہرا نے پوچھ لیا تو جواب کیا دیں گے، آپ کی اللہ اکبر کبیرہ نانا جان نے پوچھ لیا تو جواب کیا دیں گے، آپ کے والد گرامی نے جواب دے دیے، جواب کر لیا تو ہم جواب کیا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں قیامت کے سوالوں سے بچا لو امام، ہمیں اللہ اکبر کبیرہ قیامت کی شرمندگی سے بچا لو امام۔ آج کسی کو ہم کوئی آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، یاد رکھو امام حسین چراغ ایک بار نہیں 1000 بار بھی بجاؤ گے، یہ غلام آپ کو چھوڑ کے جانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کربلا کا میدان ایسا عظیم میدان ہے، ایسا تاریخی میدان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہر ایک پتھر دل کو موم بنا دیتا ہے۔ لیکن اے حسینیو، تم کیسے حسینی ہو جو ہر سال کربلا سنتے ہو لیکن کام یزیدوں والے کرتے ہو؟ جی جی، اگر کسی کو برا لگے تو وہ چلا جائے اٹھ کر۔ کربلا ایسے ہی بیان ہوتی ہے، کربلا شہادتوں کی روایت پڑھنے کا نام نہیں، کربلا تاریخ کا نام ہے، کربلا آئیڈیالوجی کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر کبیرہ ایک مخصوص اسوے کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو نا آج ہم کیا کہتے ہیں، ہم حسینی ہیں، لیکن ایمانداری سے جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ اور جب اپنے لحاف میں بستر میں سو نا تو ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کرو، ایک مرتبہ، کیونکہ انسان دنیا میں کسی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کرنا، اے فلاں، جو بھی تمہارا نام ہو، اپنا نام لے کے پوچھنا تنہائی میں، تیری عمر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئی، کہ تیری زندگی کا کوئی 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ 1 دن 1 گھنٹہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ بھی ایسا گزرا جو تیرے کردار سے حسینیت کی خوشبو آئے؟ پوچھو اپنے آپ سے، سوال کرو۔ اگر یہ سوال آپ کو صحیح، اگر آپ اپنے آپ سے جواب صحیح دے سکے تو قابل مبارکباد ہیں آپ، لیکن اگر آپ جواب نہ دے سکے، یقیناً جو ہمارا عمل ہے وہ اس لائق نہیں کہ ہم اللہ اکبر کبیرہ اپنے آپ سے یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم وہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے کردار سے حسینیت کی خوشبو آئے۔ ہاں آج ہم سب کچھ کرتے ہیں، امام حسین کا جب مہینہ آتا ہے تو حسینی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ اکبر کبیرہ 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو ہم غوث اعظم کے غلام بن جاتے ہیں، جب رجب کا مہینہ آتا ہے غریب نواز کے غلام بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر تمہیں یہ غلامی تمہیں برے راستے سے نہیں ہٹاتی تو یاد رکھو ابھی تم غلام نہیں بنے ہو۔ جو غلام بنتا ہے وہ اپنے آقا کا بالکل پابند ہوتا ہے، جو اس کا آقا کہتا ہے وہی کرتا ہے، اس لیے کہ تاج الشریعہ نے بہت پہلے کہا تھا، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب قبلہ۔ دیکھو امام حسین جس کا ذکر سننے کے لیے ہم آئے ہیں، ان کی عمر ابھی 4 یا 5 سال ہے، اس سے بھی کم ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں،
वाकया आपने बेशुमार सुना होगा, बेशुमार सुना होगा, वाकया नहीं बताना चाहता। वो पूरा सुना है आपने। सरकार ने तब तक सर सजदे से नहीं उठाया जब तक इमाम हुसैन खुद ब खुद पुश्त से नहीं हटे, है ना। अब लोगों ने जब ये देखा कि नबी ने सजदे को तूल दे दिया और अपने नवासे की वजह से कहीं उसको तकलीफ न पहुंचे, कहीं उसे तकलीफ न पहुंचे, सजदे को लंबा कर दिया। अबू बकर बोले, हुसैन तुम वो हो जिसे नबी ने अपनी पुश्त से गिरने दिया। उमर बोले, हुसैन तुम वो हो जिसको नबी ने अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। उस्मान बोले, हुसैन तुम वो हो जिसको नबी ने अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। अली बोले, हुसैन तुम वो हो जिसको नबी ने अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। हजरत फातिमा बोली, हुसैन तुम वो हो जिसको नबी ने अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। अरे बचपन से लेकर के 56 तक, बचपन से लेके 56 तक इमाम हुसैन यही सुनते रहे, हुसैन तुम वो हो जिसको नबी ने सजदे की हालत में गिरने नहीं दिया। हुसैन तुम वो हो जिसको नबी ने सजदे की हालत में गिरने नहीं दिया। अब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हुसैन सजदे में है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, हुसैन सजदे में है। आवाजें आ रही है, हुसैन तुम वो हो जिसे नबी ने अपनी पुश्त से गिरने नहीं दिया। आज हुसैन सजदा कर रहा है, आवाजें बुलंद हो रही है, लेकिन इमाम हुसैन कायनात की आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, ऐ कायनात सुन, तूने ये देखा कि हुसैन को नबी ने गिरने नहीं दिया। आज देख कायनात गवाह हो, ऐ शजरो हजर, ऐ बल्बो समन, ऐ खुशको तर, ऐ ज़मीनो समा, ऐ मकीनो मक्का, ऐ चुनीनो चुना, सब गवाह हो जाओ। नबी का दीन आज करबला में हुसैन की पुश्त पर है। हुसैन मर जाएगा, नबी की शरीयत को गिरने नहीं देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये